جب دنیا ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، روحیں گمراہی کا شکار تھیں، بت پرستی اور جہالت کا دورہ تھا، عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یتیموں کا حق کھایا جاتا تھا، طاقتور کمزوروں کو رونتا تھا اور لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرتاً سچے، نرم خو، دیانتدار اور پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ آپ جب 40 برس کے قریب پہنچے تو دل دنیا کے اندھیروں سے تنگ آ گیا اور خلوت پسندی کا میلان بڑھ گیا۔ تب آپ اکثر جبل نور کی چوٹی پر واقع ایک چھوٹی سی مگر بلند مقام پر واقع غار حرا میں چلے جاتے۔ وہ غار حرا جو مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور جہاں مکمل تنہائی میسر آتی۔ آپ کئی دن وہاں عبادت، غور و فکر، مراقبہ اور دعاؤں میں مصروف رہتے۔ وہاں بیٹھ کر دنیا کے حال پر روتے، اللہ کی عظمت پر غور کرتے اور دل سے اس خدا کو پکارتے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان دنوں میں آپ کے خواب سچے ہونے لگے۔ جو کچھ بھی آپ رات میں خواب میں دیکھتے وہ دن میں بینا ویسا ہی وقوع پذیر ہو جاتا۔ 6 ماہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ یہ نبوت سے قبل کی روحانی ترتیب تھی۔ پھر ایک رات جو لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، رمضان المبارک کی تاریخوں میں سے ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی میں مصروف عبادت تھے کہ اچانک ایک نورانی ہستی آپ کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے قریب آ کر زور دیا، اقرا یعنی پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا، یعنی میں پڑھنے والا نہیں۔ تب حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے اپنے سینے سے لگایا، پھر چھوڑا اور دوبارہ فرمایا، اقرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیا۔ 3 بار یہی عمل دہرانے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کی ابتدائی 5 آیات نازل کی، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے بنایا، پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گئے، چہرے پر خوف اور حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ دوڑتے ہوئے غار حرا سے نکلے اور سیدھے گھر واپس پہنچے۔ حضرت ختیجہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑائی، تسلی دی، سینے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ جب آپ نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیکی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ ایک نصرانی عالم تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور تورات و انجیل سے واقف تھے۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو کہنے لگے، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا کرتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم شہر بدر کر دے گی۔ نبی کریم نے حیرت سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ قوم کو چبھتا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ایسی دعوت دی اسے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا نزول رک گیا، جسے فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ نبی کریم اداس رہنے لگے، دل بے چین ہو جاتا، لیکن پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی اور جب اللہ نے فرمایا، یعنی اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور خبردار کرو، تو وہاں سے نبوت کی کھلی دعوت کا آغاز ہوا اور آپ نے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو، پھر عام لوگوں کو اور پھر ساری دنیا کو اللہ کے پیغام کی طرف بلایا۔ غار حرا کا یہ واقعہ صرف ایک ذاتی روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ پورے انسانیت کے لیے نجات کا آغاز تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ علم دیتا ہے اور جسے چاہے اسے اپنا نبی بناتا ہے، اور یہی واقعہ آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تنہائی میں، خاموشی میں، عبادت میں، صدق کے دل سے تلاش میں نکلنے والے کو اللہ ہدایت کے خزانے عطا کرتا ہے۔ وہ غار حرا جو آج بھی جبل نور پر موجود ہے، جہاں لاکھوں زائرین جاتے ہیں، آنکھیں پرنم ہوتی ہیں، دل لرز جاتے ہیں اور ہر مومن دل یہی کہتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں زمین و آسمان پہلی بار جڑ گئے، جہاں پہلی بار وحی نازل ہوئی، جہاں قرآن کا نور زمین پر اترا، جہاں ایک امی نبی کو دنیا کا سب سے بڑا علم عطا ہوا، جہاں سے وہ انقلاب اٹھا جس نے دنیا کا نظام بدل دیا، دلوں کو بدل دیا، انسانیت کو عزت دی اور جہالت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔